بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آر لا لیکچر سیریز. آپ دیکھ رہے ہیں LLB 5 ایئر پروگرام پارٹ 1 پیپر 3 ٹائٹلڈ ایز سوشیالوجی 1. آج کا ہمارا ٹاپک ہے سوشل گروپس. سوشل گروپ از دی ان گروپ اینڈ آؤٹ گروپ. These types were given by the W.J. Senner. During the process of our daily life, we divided people into we and they. The interest of the individual rests within those people with whom he is closely affiliated and place his confidence in them. They may be member of his family, neighborhood, playgroup, or immediate or close relatives. He develops his subjective attitudes and forms opinion about the acceptance or rejection of a certain object or ideas through his in-group members. Consciousness of kind also falls in this type of group. The members of this group are tied in the bond of the we feel. It is a group to which the individual is a member. وہ کہتے ہیں کہ آج کل کی جو ہماری زندگی ہے نا, ڈیورنگ دی پروسیس آف ڈیلی لائف وی ڈیوائڈیڈ دی پیپل انٹو وی اینڈ دے. ہم لوگوں کو اپنے اور پرائیوں میں تقسیم کرتے ہیں. اپنے اور غیروں میں لوگوں کو آج کل ہم تقسیم کرتے ہیں کہ کون ہمارا اپنا ہے اور کون ہمارے لیے غیر ہوگا. اسی بیسس پر کیا ہوتا ہے کہ جو انڈیویجول ہے وہ کیا ہے, وہ کبھی کسی سے ایفیلیٹڈ ہو جاتا ہے, کبھی کسی سے ایفیلیٹڈ نہیں ہوتا. تو جو انڈیویجول ہوگا اس کا جس لوگوں کے ساتھ انٹرسٹ ہوگا, جن جگہوں پر اس کے مفادات ہوں گے وہ ان کے ساتھ مل جائے گا. وہ اس کے فیملی کے ممبر ہو سکتے ہیں, وہ اس کے ہمسائے ہو سکتے ہیں, وہ اس کا پلے گروپ, وہ اس کے اسکول کے دوست ہو سکتے ہیں, یا وہ اس کے امیڈیٹ یا کلوز ریلیٹیوز رشتہ دار بھی ہو سکتے ہیں. ان کے ساتھ وہ مل کر اپنے مفادات کے لیے کام کرے گا. He develops his subjective attitudes and forms opinion about the acceptance or rejections of the certain object or idea through his in-group member. یعنی کہ جس کے ساتھ اس کے مفادات انوالو ہوں گے ان لوگوں کے ساتھ مل کر وہ کیا کرے گا, ان لوگوں کے ساتھ مل کر وہ اپنے مفادات کے لیے رائے بنائے گا. کیا میرا یہ مفاد دنیا میں قابل قبول ہے یا نہیں, اور اگر اس کے نزدیک اس کا یہ مفاد قابل قبول ہے تو وہ ان گروپ کے ساتھ مل کر اس کے لیے مزید کام کرے گا. He develops a rejection of the certain objects or ideas through his in-group member. Consciousness of kind also fall in this type of group. The member of this group are tied in the bond of the we feel. وہ کہتے ہیں کہ اس یہ جو ان گروپ ہوتا ہے اس کے لیے بھی اس کی کیا ہوتی ہے, اس کے لیے بھی اس کی وی فیلنگ ہوتی ہے کہ ہم جو لوگ ہیں, ہم جو کہہ رہے ہیں ہم صحیح کہہ رہے ہیں اور ہمارا ہی مفاد سب سے اوپر ہے. اور یہ ایک دوسرے کے اوپر مہربان بھی ہوتے ہیں, ایک دوسرے سے کنسرن بھی ہوتے ہیں. جیسے میں آپ کو اس کی مثال دوں, جب پاکستان بننے لگا تھا تو پاکستان کے جتنے بھی مسلمان تھے ان کا آپس میں کیا تھا, ان کا آپس میں اتفاق تھا کہ لے کے رہیں گے آزادی اور اس پاکستان کو بنا کے رہیں گے. تو یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے کیا تھے, یہ آپس میں ایک دوسرے کے لیے ان گروپ ممبرس تھے. کیونکہ ان کے مفادات بالکل سیم تھے. یہ ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ بھی کر سکتے تھے, بات چیت بھی کر سکتے تھے, ایک دوسرے کو میسیجز بھی دے سکتے تھے. اس وقت تو نہ سوشل میڈیا تھا, نہ پرنٹ, نہ الیکٹرانک. پرنٹ تو تھا لیکن الیکٹرانک اور سوشل میڈیا تو دور دور تک بھی نہیں تھا. تو اس طرح کا جو گروپ ہوگا جن کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مفادات انوالو ہوں گے وہ کیا ہوگا, وہ ان گروپ ہوگا. اس کے بعد ہے آؤٹ گروپ. آؤٹ گروپ ممبرز آر کنسیڈرڈ ان ریلیشن ٹو ان گروپ. Those not included in we and fall in they are the member of out group. Out group members are the not members of the individual's self. We in group the Pakistan and they out group the Indians. We the Takas and they that the Sayyid are the example. It means a person member of a certain group fall in its in group and a person not member to a group fall in his out group. وہ کہتے ہیں کہ جو ان گروپ کا بندہ نہیں ہوگا وہ اس کے لیے کیا ہوگا, وہ اس کے لیے آؤٹ گروپ کا بندہ ہوگا. جیسے وہ مثال دیتا ہے کہ اس میں جو وہی ہوگا وہ ان گروپ ہوگا اور جو دے ہوگا وہ آؤٹ گروپ ہوگا. اور جو جیسے ہم پاکستان کی عوام کیا ہے, ہمارا ان گروپ ہے, اور انڈین ہمارے لیے کیا ہے, انڈین ہمارے لیے دے ہیں, وہ ہیں. اور وہ ہمارے لیے کس سینس میں آئیں گے
وہ ہمارے لیے آؤٹ گروپ کی سینس میں آئیں گے. لہٰذا وہ کہتا ہے کہ جن کے ساتھ آپ کے مفادات نہیں ہوں گے، جو کہ آپ کے لیے وہ کی شکل اختیار کر جائیں گے، وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ آؤٹ گروپ کہلائیں گے. صحیح. تو وہ کہتا ہے کہ ان میں جو ممبر ہوتے ہیں خاص گروپ کے، جو کہ ان گروپ میں نہیں آتے، وہ آؤٹ گروپ میں چلے جاتے ہیں. تو جن کے ساتھ آپ کے مفادات انوالو ہوں گے وہ ان گروپ کہلائے گا، اور جن کے ساتھ آپ کے مفادات انوالو نہیں ہوں گے، آپ کے انٹرسٹ وغیرہ نہیں ہوں گے، وہ آپ کے لیے دے کی کیٹیگری میں آئیں گے، اور وہ آپ کے لیے آؤٹ گروپ کہلائیں گے. اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ ہم نے پہلے پرائمری اور سیکنڈری پڑھا، تو پھر یہ ان اور آؤٹ اور فارمل اور ان فارمل کا کیا چکر ہے؟ فیملی جو ہوگی نا وہ آپ کا پرائمری گروپ ہوگا، لیکن جب فیملی میں آپ کے رشتہ دار آ جائیں گے اور آپ کے وہ لوگ آ جائیں گے جو کہ آپ کی آئیڈیالوجی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، بھلے وہ صرف آپ کے بابا ہوں، پھر آپ کے چاچو ہوں، آپ کے ہمسائے ہوں، جو بھی ہوں، جو کہ آپ کے مفادات کی جنگ لڑ رہے ہوں، بھلے وہ آپ کی پوری فیملی نہیں ہوگی، وہ کوئی لوگ ہوگا. ہر انسان کا جو نظریہ ہوتا ہے نا وہ دوسرے کے نظریے سے مختلف ہوتا ہے. ہر انسان کے مفادات اپنے اپنے ہوتے ہیں، ہر چیز اپنی اپنی ہوتی ہے. تو اس کے لیے کیا ہے، اور جو آپ کے مفادات وغیرہ شیئر نہیں کر رہے وہ آپ کے آؤٹ گروپ ممبرز کہلاتے ہیں. اور اس میں اس نے کس بیسس پر تقسیم کیا ہے؟ وہی دے ہم جو لوگ ہوں گے، ہمارا جو ایک دوسرے کے ساتھ اتفاق ہوگا وہ ان کی شکل میں آئے گا، اور جو باقی دنیا کے ساتھ ہوگا وہ آؤٹ میں آ جائے گا. اس کے بعد ہے فارمل اینڈ ان فارمل گروپ. رسمی اور غیر رسمی گروپس کون سے ہوتے ہیں؟ فارمل گروپ از دیٹ گروپ ان وچ ممبرشپ از ڈیفائنڈ. فارمل گروپ وہ گروپ ہوتا ہے جس میں جو ممبرشپ ہے وہ ڈیفائنڈ ہوتی ہے، وہ طے شدہ ہوتی ہے. دوز ہو فلفل دی کنڈیشن can become the member of that group. The entry into the group is made under written rule, and the membership can be cancelled on violation of its rules and regulations. The officers in such groups are distributed according to the rules. The students in class are the formal group. The union council is formal group. The people enjoying a match on the tickets are also the formal group. United Nations Organization, SARC, Punjab Club in a Mohalla are also the formal group. فارمل گروپ کا کیا مطلب ہے؟ وہ کہتا ہے کہ فارمل گروپ ایسا گروپ ہوگا جس کی لوگوں کی تعداد ہے وہ مخصوص ہوگی، کہ ہم ایک گروپ بنا رہے ہیں، ہم یونائٹڈ نیشن آرگنائزیشن بنائی، ہم نے کہا کہ اس میں جتنی ریاستیں ہیں وہ اس کے ممبر بن سکتی ہیں. تو مخصوص اسٹیٹس ہیں نا، جتنی مطلب 204-5 ریاستیں ہیں وہ ساری یو این او کے ممبر بننے کی اہل ہیں. ایک ڈیفائنڈ چیز ہے کہ ایک ریاست ہی یونائٹڈ نیشن کی ممبر بن سکتی ہے، ہر کوئی ایک بندہ، عام بندہ یو این او کا ممبر نہیں بن سکتا. تو ایسا گروپ جس کی لوگوں کی تعداد فکس ہے، مخصوص ہے، اور ساتھ میں ایک طریقہ کار بھی دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ ہمارا کرائٹیریا، یہ ہماری ڈیمانڈز ہیں، ان کو آپ پورا کریں گے تو ہی آپ ہمارے گروپ کا ممبر بن سکتے ہیں، ادروائز آپ ہمارے گروپ کے ممبرز نہیں بن سکتے. اور اس کی جو انٹری ہوتی ہے، اس گروپ کا جو ممبر بننا ہوتا ہے وہ اپنے ریٹن رولز کے ساتھ بننا ہوتا ہے. جیسے اگر آپ کو کسی اسکول میں ایڈمیشن لینا ہے تو آپ کو ایڈمیشن ٹیسٹ دینا پڑتا ہے، پھر آپ کو ایڈمیشن فارم فل کرنا پڑتا ہے، ایڈمیشن فیس دینی پڑتی ہے، تب جا کر آپ اس اسکول، کالج، یونیورسٹی کے ممبر بن سکتے ہیں. تو یہ ریٹن رولز کے تحت ہوتا ہے کہ آپ نے اس کی خلاف ورزی نہیں کرنی، آپ نے اپنی اٹینڈنس پوری کرنی ہے، ہوم ورک کرنا ہے، ٹائم پر فیس دینی ہے. یہ ساری شرط شرائط ہوتی ہیں فارمل گروپ کا ممبر بننے کے لیے. اور فارمل گروپ کا جو ہیڈ ہوتا ہے نا، جس نے یہ گروپ بنا ہوتا ہے، اس کی چوائس ہے، وہ کسی بھی وقت آپ کی ممبرشپ ختم بھی کر سکتا ہے. یعنی کہ یو این او کی مرضی ہے یا یو این او کے جو ٹرمز اینڈ کنڈیشن ہیں اس کی خلاف ورزی کرنے پر کسی بھی ریاست کو یو این او سے بھی نکال باہر کیا جا سکتا ہے. اس میں آفیسز ان سچ گروپس آر ڈسٹریبیوٹیڈ اکارڈنگ ٹو دی رولز. اس کی مثالیں دی جاتی ہیں کہ ایک جو کلاس کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ فارمل گروپ ہے. جیسے کچھ لوگ میچ دیکھ رہے ہیں تو وہ کیا ہوگا؟ وہ فارمل گروپ ہوگا. اس طرح سے جو یو این او ہے، سارک ہے، پنجاب کلب ہے، محلے کی جتنی بھی یونینز ہوتی ہیں وہ کیا ہوتی ہیں؟ وہ فارمل گروپ ہوتی ہیں. اس کے بعد اگلی کیٹیگری آ جاتی ہے ان فارمل گروپ از دیٹ گروپ ان وچ دی ممبرشپ از ناٹ ڈیفائنڈ، جس کی ممبرشپ طے شدہ نہیں ہوتی.
Any person can participate in such group and leave it when he likes. کوئی بھی جا کر اس گروپ کا ممبر بن سکتا ہے اور جب چاہے چھوڑ کر چلا جائے. جس کی مثال دے رہا ہے پیپل ان بازار, fairs, listening radio, watching television, listening to a speaker and enjoying the fears of an acrobat on a roadside are the example of the informal group. کہ کوئی محلے میں کرتب دکھا رہا ہے, آپ کا جب تک دل کیا آپ نے دیکھ لیا, پھر آپ چلے گئے. ٹی وی ہے, جب آپ کو پروگرام موڈ ہوا آپ نے اس کو بند کر دیا. اسی طرح سے آپ ریڈیو سن رہے ہیں یا کسی کی تقریر چل رہی ہے, جب آپ کا دل کیا آپ نے چھوڑ دیا. محلے میں میلہ لگا ہوا ہے, آپ اس میں شامل ہو گئے, تو آپ اس میں آپ کو کسی نے انویٹیشن تو نہیں دیا نا کہ آپ نے محلے میں آنا ہے, میلے میں شرکت کرنی ہے, خریداری کرنی ہے, وہ آپ کی اپنی چوائس ہے. تو ایسا گروپ جو کہ فوری طور پر بنے اور اس میں جانا نہ جانا آپ کی مرضی ہو, آپ کی اپنی چوائس ہو, کوئی ریٹن کوڈ نہ ہو, کوئی کنڈیشن وغیرہ نہ ہو, وہ کیا کہلائے گا؟ وہ انفارمل گروپ کہلائے گا. اس کے بعد ہے ریفرنس گروپ. The term reference groups are introduced by the Muzaffar Sharif in his book An Outline to the Psychology. It is that group in which Anne was socialized. He identifies himself by this group. This group may include the old member of the family and people who influenced him. Those who left bright effects on the social life of an individual are the member of his reference group. وہ کہتے ہیں کہ کچھ ایسے لوگ جو کہ آپ کی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں, آپ کو انفلوئنس کرتے ہیں, وہ آپ کی فیملی کے اولڈ ممبر ہو سکتے ہیں, وہ کوئی بھی ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کی زندگی میں آپ کے لیے بہتری پیدا کرے. وہ کیا کہلائیں گے؟ وہ آپ کے ریفرنس گروپ کہلائیں گے. اور یہ مظفر شریف نے اپنی کتاب ان آؤٹ لائن ٹو دی سوشل سائیکالوجی میں بیان کیا ہے کہ یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں جو کہ ہماری زندگی میں, وہ ہمارے ٹیچر ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے پیرنٹس ہو سکتے ہیں, گرینڈ پیرنٹس ہو سکتے ہیں, ہمارے کوئی ایلڈر فرینڈس ہو سکتے ہیں, وہ ہمیں کسی بھی طرح سے ہماری زندگی میں اگر افیکٹ کریں, ہمیں ریفرنس دے رہے ہیں, تو وہ کیا ہے؟ وہ ہمارا ریفرنس گروپ ہے. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے؟ گروپ وچ سرو ایز اے پوائنٹ آف کمپیریزن آر نون ایز اے ریفرنس گروپ. ایسا گروپ جس کی بیسس پہ آپ کمپیریزن کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں کہ مجھے اس سے زیادہ کامیاب ہونا ہے. جیسے عمران خان کو ملک کا وزیر اعظم بننا تھا یا بنے ہیں, اور کس کے مقابلے میں بننا تھا؟ نواز شریف کے. تو وہ کیا؟ وہ ریفرنس گروپ ہے. ہارٹن اینڈ ہنٹ A reference group is any group to which we refer when making judgments. Any group whose values judgment becomes our value judgment. وہ کہتے ہیں کہ ریفر گروپس وہ ہوتا ہے جس کی طرف ہم کوئی نہ کوئی ججمنٹس کر رہے ہوتے ہیں, کچھ نہ کچھ ریفر کر رہے ہوتے ہیں, اور اسی کے بیسس پر ہم نے آگے ریفرنس بھی دینا ہوتا ہے. یہ کیا ہے؟ یہ ہمارا ریفرنس گروپ ہے. ریفرنس گروپ سے کیا مراد ہوتا ہے؟ ایسا گروپ جس کی بیسس پر آپ اپنے آپ کو بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ کی زندگی میں جس انسان نے, جن لوگوں نے آپ کو انفلوئنس کیا ہوتا ہے, ان کو ملا کر آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں کہ یہ میری زندگی کا ریفرنس گروپ ہے. اگر آپ کے بابا سکیٹرسٹ ہیں یا سوشیالوجسٹ ہے اور آپ اسی میں پی ایچ ڈی کر لیں, تو آپ کے فادر کیا ہوں گے؟ آپ کا ریفرنس ہوں گے. وہ ایک گروپ نہیں ہوں گے, وہ ایک انڈیویجول ہوں گے. اور پھر کیا ہوں گے؟ پھر اس میں آپ کے ٹیچرز آ جائیں, آپ کے کلاس فیلوز, آپ کے فرینڈس وغیرہ, وہ سارے مل کر کیا بنا دیں گے؟ آپ کا ریفرنس گروپ بنا دیں گے. اس کے بعد ہے ایتھنک گروپ. اٹ از اے گروپ وچ ہیز اٹس کلچرل ٹریٹ ڈفرینٹ فرام اٹس جنرل کلچر آف دی سوسائٹی. ایک معاشرہ جو ہے اس میں ایک ایسا گروپ جس کی اپنی ثقافت ہو. جیسے ہمارے ہاں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو ناردرن ایریاز ہیں وہاں پر جو گلگت ہے, ہنزا ہے, چترال ہے, یا جو ہمارے ٹرائبل ایریاز ہیں وہاں کے جو لوگ ہیں, ان کا کیا ہے؟ ان کا ہر ایک کا اپنا اپنا کلچرل ٹریٹ ہے. یا پھر سندھی, بلوچی, پشتون, پٹھان, ان سب کا کیا ہے؟ ان کا اپنا اپنا کلچر ہے. تو ایسا جو کہ کلچر کی گروپ پر ایک الگ سے, کلچر کے بیسس پر ایک الگ گروپ کی حیثیت رکھے, وہ کیا کہلائے گا؟ وہ ایتھنک گروپ کہلائے گا. These are smaller groups, widespread at different places in a society. They are always in minority. Such groups have strong social solidarity among their members due to close and intense social interaction.
This group has its marriage, custom, beliefs and rituals different from other groups. وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمیشہ مائنورٹی میں ہوتے ہیں، ان کی تعداد ہمیشہ کم ہوگی، اور یہ کیا ہوں گے، ان کا آپس میں جو سولیڈیرٹی ہوگی، ان کے آپس میں جو وی فیلنگ ہوگی، انٹیمیسی ہوگی، شدت ہوگی، وہ بہت زیادہ ہوگی. کیونکہ یہ آپس میں ایک دوسرے کا دفاع کریں گے، ایک دوسرے کو تحفظ فراہم کرتے ہیں، اور ان کی جو آپس کی جو رشتہ داریاں ہوتی ہیں وہ بڑی اسٹرونگ ہوتی ہیں. ان کے اپنے میرج کے اپنے رسم و رواج ہوتے ہیں، ان کے عقائد بھی اپنے ہوتے ہیں، اور ان کی جو ریچولز ہوتی ہیں، جو رواج وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اپنے ہوتے ہیں. اور پاکستان کی وہ کیا مثالیں دے رہے ہیں بک والا، ان پاکستانی سوسائٹی دی پیپل آف دی ٹرائبل ایریاز، دی نومیڈک ٹرائبس، دی ہندوز، دی کرسچنس، دی امریکنس، دی ایرانینس آر دی ایتھنک گروپ. ہمارے پاکستان میں جو ہمارے قبائلی علاقے ہیں، ٹرائبل ایریاز ہیں، اور ہمارے جو ہندو کش کے لوگ ہیں یا کرسچنس، یہودی ہیں، یا پھر جو امریکن ہیں، ایرانین ہیں، یہ کیا ہیں، یہ ایتھنک گروپ ہیں. کیونکہ انہوں نے اپنے کلچر، اپنی بیسس پر انہوں نے اپنا گروپ بنایا. تو ایسا گروپ جو کہ اپنے کلچر، اپنے ریلیجن کی بیسس پر ڈیولپ ہوگا، وہ کیا کہلائے گا، وہ ایتھنک گروپ کہلائے گا. اس کے بعد اگلی کیٹیگری ہے کاسٹ. Caste is a permanent group in which the status of an individual is fixed through hereditary one. The member of the caste usually create برادری in Indo-Pakistani system. کاسٹ جو ہوتا ہے وہ ایک فکسڈ قسم کا سٹیٹس ہے، کہ جیسے میں نے آپ کو لیکچر کے شروع میں بتایا کہ اگر آپ سید کے اولاد ہیں، سید کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، تو کیا ہے، آپ کی کاسٹ سید ہے. اس میں آپ کا کوئی کمال نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو سوشل موبیلٹی میں کلوزڈ موبیلٹی پڑھایا تھا، اس میں یہی تھا کہ اگر آپ ایک سید کے گھر پیدا ہوئے تو وہ آپ نے کچھ حاصل نہیں کیا، اسکرائبڈ ہے، طے شدہ ہے، اچیوڈ نہیں آتا. اس طرح سے وہ کہتے ہیں کہ جو کاسٹ کا سٹیٹس ہے، کاسٹ کی جو گروپنگ ہے وہ پرماننٹ نیچر کی ہے. اور پاکستان اور انڈیا دونوں میں اس کو مل کر برادری بولتے ہیں، کہ ہمارے یہاں برادری سسٹم ہوتی ہے، کہ ہم اپنی برادری میں رشتہ کرتے ہیں، اپنی برادری کے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں. برادری کے جو باہر کے لوگ ہوتے ہیں وہ ہمارے لیے سیکنڈری گروپ میں آتے ہیں، وہ ہمارے لیے غیر ہوتے ہیں. کاسٹ از دی اسکرائبڈ اسٹیٹس ریسیوڈ ایٹ برتھ. پہلے ہی میں نے آپ کو بتایا کہ اسکرائبڈ ہے، طے شدہ ہے. کلوزڈ موبیلٹی ہے، اس میں کلوزڈ اسٹریٹیفیکیشن ہے، اس میں آپ نے کوئی کمال نہیں کیا، جیسے ہی آپ پیدا ہوئے آپ کو اسی طرح سے مل گیا. جیسے ہم مسلمان ماں باپ کے گھر پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں مسلمان ہونے کا سٹیٹس بھی اسکرائبڈ ہی مل جاتا ہے. ہم نے کوئی کمال نہیں کیا مسلمان ہونے کے ناطے. اگر پاکستانی معاشرے کو دیکھا جائے تو ہم بائی برتھ مسلم ہیں، ہمارا اس میں کوئی خاص کردار نہیں ہے کہ ہم نے اسلام سیکھا، اسلام پڑھا، اسلام دیکھا. ہمارے ماں باپ مسلمان ہیں، وہ ہمیں قرآن پاک پڑھنا سکھا دیتے ہیں، اور اسی کے بیسس پر ہی ہم کیا کرتے ہیں، ہمارا آگے کام چلتا رہتا ہے. کاسٹ از این ایلیمنٹ in determining social stratification in our society. Different castes have different social position in our society. The people of the same caste from brotherly of intermarriages. Therefore, the binding force of the brotherly creates social control among the people. This caste system still prevalent Pakistani society. میں آپ کو پہلے ہی مثالیں بتا چکی ہوں کہ مختلف کاسٹ کے مختلف اپنی پوزیشن ہے. پاکستان میں سید کا اپنا سٹیٹس ہے، راجپوت کا اپنا ہے، مغل کا اپنا ہے. اسی طرح سے جو پٹھان جو خان ہیں ان کی اپنے اپنے ٹریڈس ہیں، اپنے اپنے قبیلے ہیں. ہر کسی کی اپنی اپنی برادری ہے، راجپوت کی اپنی ہے، رانے کی اپنی ہے، سب کی برادری الگ الگ ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ لوگ اپنی ہی برادری میں شادی کرتے ہیں، باہر کی برادری میں شادی کرنا بھی ان کو پسند نہیں ہوتا. اس لیے ہمارے پاکستان میں بڑا کنٹرولڈ برادری سسٹم ہے، اور یہ آج بھی پاکستانی سوسائٹی کا غالب ٹرینڈ ہے. ہمارے پاکستانی سوسائٹی میں آج بھی برادری سسٹم بڑے زور و شور سے فالو کیا جاتا ہے. نیکسٹ کیٹیگری آف دی سوشل گروپ از پریشر گروپ. یہ پریشر گروپ آپ نے پولیٹیکل سائنس میں بھی پڑھنا ہے اور یہاں بھی پڑھا جا رہا ہے. اٹ از دیٹ گروپ وچ لیز پریشر آن گورنمنٹ ٹو چینج اٹس پالیسی ان اٹس فیور. ایک ایسا گروپ جو کہ حکومت کو مجبور کرتا ہے کہ ان کے جو مقاصد ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے حکومت اپنی پالیسیز کو تبدیل کرے. جیسے یہ جنگ ڈاکٹر ہڑتال کرتے ہیں، یا پھر یہ جو سرکاری ٹیچرز حضرات ہوتے ہیں
یہ پریشان کرتے ہیں. تو ایسے لوگ، ایسے گروپس جو کہ مجبور کریں سیاستدانوں کو یا حکومت کو بلیک میل کریں، جیسے اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں وہ یونیورسٹیز میں احتجاج کرتے ہیں، جیسے وکلا ہڑتال کرتے ہیں. یہ کیا کرتے ہیں؟ یہ اپنی مرضی سے پریشر ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی بات کو تسلیم کیا جائے، ان کے پوائنٹ کو ویلیو دی جائے. It is a group of the high class people, especially the rich and the diplomats. This group enjoy high status in the society. The member of this group also participate in running government and administration. یہی لوگ انتظامیہ میں ہوتے ہیں، یہی لوگ حکومت میں ہوتے ہیں، اور یہ حکومت کو بلیک میل کرنے کے لیے، ان کو پریشرائز کرنے کے لیے ہڑتالیں کرواتے ہیں. جیسے چینی مہنگی کرنے کے لیے مسئلے پیدا کیے، یا آٹے کی شارٹیج دکھائی، گندم کی کھپت، امپورٹ ایکسپورٹ کے معاملات میں حکومت کو بلیک میل کیا. اپنے مفادات کے لیے یہ لوگ حکومت کے ساتھ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو یہ کیا ہے؟ یہ پریشر گروپ ہے. اور پریشر گروپ کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے؟ پریشر گروپ کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ان کا الٹیمیٹ ایجنڈا، الٹیمیٹ کیا ہوتا ہے کہ انہوں نے ہر صورت، ہر قیمت پر حکومت وقت کو بلیک میل کرنا ہے، ان کو پریشان کرنا ہے، تاکہ جو ان کے مقاصد ہیں وہ پورے ہو سکیں. نمبر 9 is the vested interest group. ایسا گروپ جن کے خاص مفادات ہوں گے. It is a group which has its own ends. Mostly the economic benefits are the mere aims. This group, for the sake of its aim, does not interfere in government like the pressure group, but it has its own way by following the government. This group derives benefit from the government. اس کا جو پریشر گروپ ہوتا ہے اس سے ذرا ہٹ کر کارنامہ ہوتا ہے. ان کے اپنے مقاصد ہوتے ہیں. پریشر گروپ جو ہوتا ہے وہ حکومت میں بھی شامل ہوتا ہے اور حکومت کو بلیک میل بھی کرتا ہے، حکومت کو پریشان بھی کرتا ہے. جبکہ یہ جو ویسٹڈ گروپس ہوتے ہیں انہوں نے حکومت میں شامل نہیں ہونا ہوتا، صرف ان کو اپنے مفاد سے مطلب ہوتا ہے. جیسے میں نے آپ کو مثال دی کہ وکلا ہڑتال کرتے ہیں، یا پھر جو ینگ ڈاکٹر ہڑتال رہی ہے ہمارے ملک میں، وہ بڑی مشہور و معروف رہی ہے کہ ڈاکٹر حضرات روز ہڑتال کرتے تھے، یا نرسیں ہڑتال کری ہیں، یا لیڈی ہیلتھ ورکر. پاکستان میں ہر مسئلے کا حل ایک یا ہڑتال کی جائے. جیسے عمران خان نے دھرنا دیا تھا. یہ کیا ہے؟ یہ ویسٹڈ انٹرسٹ گروپ ہوتے ہیں. ان کے مقصد تو ہوتے ہیں. مقصد کیا ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے فوائد حاصل کرنا. یہ اپنے فوائد کے لیے حکومت میں مداخلت نہیں کرتے، بلکہ یہ حکومت کو پریشان کرتے ہیں کہ ان کے جو مفاد ہیں ان کو پورا کیا جائے، ان کی بات سنی جائے. اور آخری کیٹیگری ہے کلب. It is a formally organized group. It is a multi-purpose and called communal group because such group are the product of the friendship and association. وہ کہتے ہیں یہ بڑا فارملی آرگنائزڈ گروپ ہوتا ہے. فارمل آرگنائزڈ کا مطلب کیا؟ کہ اگر آپ کو کسی بھی اپنے محلے کے کلب کی یا کسی بھی کلب کی ممبرشپ چاہیے تو آپ کو اس کا ممبر بننے کے لیے ایک کانٹریکٹ فل کرنا پڑتا ہے. کانٹریکچوئل بیسس پر آپ کو اس کی ممبر ملتی ہے. اور یہ ملٹی پرپس ہوتے ہیں. ان کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں. لوگوں کے گیٹ ٹوگیدر کرنا، لوگوں سے بات چیت کرنا، لوگوں کو تحفظ فراہم کرنا، اور ان کے جو مسئلے مسائل ہوتے ہیں اس سے لوگوں کو آگاہی فراہم کرنا. کیونکہ ایسے گروپ جو ہوتے ہیں وہ فرینڈشپ اور ایسوسیشنز کی بیسس پر بنتے ہیں. یہ تھے ہمارے ڈیفرنٹ کائنڈز آف سوشل گروپ. اس میں جو سب سے اہم ہے وہ ہے پرائمری اور سیکنڈری سوشل گروپ. اور پرائمری اور سیکنڈری سوشل گروپ کا جو ڈیفرنس ہے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے. اگر آپ خود اس کا ڈیفرنس کر سکیں تو ویل اینڈ گڈ. اور اگر آپ کو اس پرائمری اور سیکنڈری گروپ کا ڈیفرنس کرنے سے ریلیٹڈ کوئی بھی ایشو ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتائیے گا. ہم آپ کے لیے اس کے الگ سے ایک ویڈیو بنا کر اپلوڈ کریں گے تاکہ آپ کو پرائمری اور سیکنڈری، فارمل، انفارمل، ان گروپ، آؤٹ گروپ، ان کا ڈیفرنس مزید واضح اور کلیئر طور پر سمجھ آ سکے. اور میں اپنے لیکچر کو رپیٹ کر دیتی ہوں کہ سوشل گروپ کیا ہوتا ہے. سوشل گروپ ہوتا ہے دو یا دو سے زیادہ لوگ جب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ اتحاد کرتے ہیں، ایسوسیٹ ہوتے ہیں، انٹریکٹ کرتے ہیں، اور کسی خاص مقصد کے لیے انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ سوشل گروپ بناتے ہیں. اور سوشل گروپ کی جو سب سے اہم چیز ہوتی ہے وہ ہوتا ہے ان کا انٹریکشن. اگر ان کا آپس میں شدت، ان کا تعلق سٹرونگ ہوگا، ان کا انٹریکشن ہوگا تو ہی وہ سوشل گروپ ہوگا. جیسے لوگ بازار میں چل پھر رہے ہوتے ہیں یا بس میں سفر کر رہے ہوتے ہیں
لیکن وہ ایک دوسرے سے کوئی بات چیت نہیں کرتے، گپ شپ نہیں لگاتے، تو وہ ان کا کوئی گروپ نہیں ہوتا۔ لیکن آپ کسی جگہ گئے اور یا بس میں سفر کریں، آپ نے ساتھ والے پیسنجر کے ساتھ نمبر ایکسچینج کر لیا، اور کل کو آپ کی اس سے بہت گہری دوستی ہو گئی، آپ کا آپس میں موبائل فون پر کانٹیکٹ ہے، آپ انٹریکٹ کریں، گپ شپ لگائیں، تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کا سوشل گروپ ہے۔ اور سوشل گروپ میں جو سب سے اہم گروپ ہے وہ ہے پرائمری گروپ۔ پرائمری گروپ کیا ہے؟ وہ ہمارا فیملی گروپ ہے، جس میں ہمارا فیس ٹو فیس انٹریکشن ہوتا ہے، انٹیمیسی ہوتا ہے، وہی فیلنگ ہوتا ہے، کائنڈنیس ہوتا ہے، کانشیسنیس ہوتی ہے، ہم ایک دوسرے سے لگاؤ رکھتے ہیں، بات چیت کرتے ہیں، بہت زیادہ انٹریکٹ کرتے ہیں۔ اس کا اور ممبرشپ کی جو تعداد ہوتی ہے وہ بھی فکسڈ ہوتی ہے۔ اس کے بعد جب ہم سیکنڈری گروپ کی طرف جاتے ہیں تو اس کی ممبرشپ کی تعداد زیادہ ہے اور لوگوں کا آپس میں انٹریکشن بھی کم ہے۔ لیکن اگر موجودہ وقت میں دیکھا جائے تو جو سیکنڈری گروپ ہے، سوشل میڈیا کی بدولت، جیسے عمران خان کی تحریک انصاف کی مثال لے لیجئے، عمران خان سوشل میڈیا سے یا پرنٹ الیکٹرانک میڈیا سے ہر بندے سے انٹریکٹ کر رہا ہے، اپنی بات پہنچا رہا ہے۔ تو اب جو پرائمری اور سیکنڈری گروپ کا جو سٹیٹس ہے، جو رول ہے، وہ کافی فرق میں آ چکے ہیں۔ اب مدرس، ورکنگ وومنس خاص کر کے اپنے بچوں کو ڈے کیئر میں چھوڑ جاتی ہیں، ان کی وہاں دیکھ بھال بھی ہو رہی ہوتی ہے، وہ وہاں پر سوشلائز بھی ہو رہے ہیں، سیکھ بھی رہے ہوتے ہیں۔ تو ماں باپ بھی اپنے اپنے کام سے مطلب آزادی، ان کو آسانی ہو گئی ہے، کیونکہ وقت کی جو ڈیمانڈ ہے، وقت کی جو ضروریات ہیں، اسی کے مطابق ہی زندگی کو گزارنا پڑتا ہے۔ اس کے بعد ہم نے فارمل، انفارمل گروپ پڑھا، آؤٹ گروپ، ان گروپ پڑھا، پریشر گروپ پڑھا، اور ویسٹڈ گروپ، کلب، کاسٹ، ایتھنک گروپ۔ اس میں سے کسی بھی گروپ سے کوئی بھی بات جو کہ آپ کو سمجھ نہ آئی ہو یا کوئی مشکل ہو تو آپ ہمیں کمنٹ سیکشن میں بتا سکتے ہیں۔ ہمارے لیکچر کو لائک، سبسکرائب اینڈ فالو کیجیے ہمارے چینل کو، اور ہمارے ساتھ جڑے رہیے مزید لیکچر کے لیے۔ تھینک یو سو مچ۔